نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. کافی دنوں کے بعد آج توفیق ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے قرآن پاک میں سے چند آیات کا ترجمہ اور تشریح کر کے آغاز چاہوں گا. سورۃ حدید آیت نمبر 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. جان رکھو اللہ ہی کو اس زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرماتا ہے. اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرماتا ہے. بے شک ہم تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو. دوسری آیت 18 نمبر. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ان کی نیکیوں کو بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے. 19 نمبر آیت. والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے پاس صدیق اور شہید ہیں. ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا نور ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہی دوزخ والے ہیں. میرے دوستو 17 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں مردہ دلوں کو مردہ زمین کے ساتھ تشبیہ دی. اللہ نے مردہ دلوں کو مردہ زمین کے ساتھ تشبیہ دے کے فرمایا ہے. جس طرح مردہ زمین بارش سے زندہ ہوتی ہے اسی طرح جو دل کفر اور معصیت پر اصرار کرنے کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کا ذکر کرنے، اعمال صالحہ کرنے اور توبہ اور استغفار کرنے سے زندہ ہو جاتے ہیں. اس آیت میں اللہ سے ڈرنے والوں خشوع اور خضوع کی ترغیب دی گئی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی تنبیہ کی گئی. میں اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے، اس پر دگنے چوگنے اجر کا ذکر فرمایا ہے. اس کی تفصیل میں جس نے ملاحظہ کرنا ہے وہ اسی صورت آیت نمبر 11 کی تفسیر میں جا کے دیکھ لے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کے اس قرض کو بڑھاتا رہے اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے. جس دن آپ ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا اور کہا جائے گا آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے تم ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں.
ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کوئی نور حاصل کرو، پس ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ 11 آیت، اس میں ایک قرض حسنہ کا ذکر کیا گیا۔ مفسرین نے قرض حسن کی حسب ذیل 8 شرائط بیان کی ہیں۔ 8 نمبر 1 سورۃ بقرہ میں ہے، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں اپنی پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ طیب ہے اور طیب کے سوا کوئی چیز قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا اور نہ ہی حرام مال سے صدقہ قبول کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے، کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ کون سے صدقے کا سب سے زیادہ اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور کفایت شعار ہو، تمہیں تنگ و دست کا خطرہ ہو اور خوشحالی کی امید ہو، اور صدقہ کرنے میں ڈھیل نہ دیتے رہو حتیٰ کہ جب تمہاری روح حلقوم تک پہنچ جائے، اس وقت تم کہو کہ فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، اب تو فلاح کے لیے ہو جائے، اب تو فلاں کے لیے ہو جائے گا، مطلب یہ کہ وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورۃ بقرہ کی، اس میں یوں ہے کہ ان میں سے بری چیز کو خرچ کرنے کا صدقہ نہ کرو، بڑی چیز کو خرچ کرنے کا قصد نہ کرو جس کو تم خود لینے والے نہیں ہو، بری چیز سوائے اس کے کہ تم آنکھیں بند کر لو، تو تم اس چیز کو صدقہ کرو جو تم کو پسند ہو اور تمہیں اس کی ضرورت ہو، اور تم اس کے بعد یہ بھی امید رکھو کہ میں زندہ رہوں گا۔ حضرات گرامی، سورۃ حدید کی 19 نمبر آیت میں جو لوگ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے پاس صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہی دوزخ والے ہیں۔ اس سے پہلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین منافقین کا ذکر فرمایا تھا، اس آیت میں مومنوں اور کافروں کا ذکر ہے۔ صدیق صادق کا مبالغہ ہے، یعنی جو بہت زیادہ صادق ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قوی محبت تصدیق کرنے والا ہو۔ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ وہ نہایت خوشی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرے اور سخت سردی اور شدید گرمی میں اس پر نماز پڑھنا، روزے رکھنا گراں اور دشوار نہ ہو، زکوٰۃ ادا کرنا اس پر سہل ہو، حج کرنے کا اس کو شوق ہو، اس کی آرزویں جہاں کرنا اور میدان جہاد میں شہید ہونا اس کی تمنا ہو۔ اس کی آرزو میں، یہ لفظ غلط ادا ہوا ہے، جہاد کرنا اور میدان جہاد میں شہید ہونے کی تمنا ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت مخصوص صدیقین کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے، پچھلی امتوں میں سے صاحب یاسین اور آل فرعون کا مومن، اور اب ہماری امت میں سے یہ ہے
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت زید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت حمزہ۔ یہ تفسیر کبیر میں ان لوگوں کے نام درج ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ مجاہد نے کہا ہر مومن صدیق اور شہید ہے۔ ہر مومن کے شہید ہونے کی وجہ، بعض علماء نے کہا ہے کہ ہر مومن کے شہید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مومنین اللہ تعالی کے سامنے گزشتہ انبیاء کے حق میں شہادت دیں گے، قرآن پاک میں ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے حق میں شہادت دینے والے ہو جاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہر مومن کو شہید اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے رب کے لطف و کرم پر شہید گواہ ہوگا۔ حضرت عاصم نے کہا ہر مومن اس لیے شہید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کر کے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا واجب اور اس کا کفر کرنا، اس کی نافرمانی کرنا حرام۔ اس کی تفسیر میں یہ بھی ایک قول ہے وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ سے الگ جملہ ہے، یعنی جو لوگ اپنے رب کے پاس شہید حاضر ہیں، اس لیے اس کا اجر ہے، اس کا نور ہے۔ اس قول کی بنا پر اس آیت میں شہداء سے مراد انبیاء علیہ السلام اور اس کی دلیل سورۃ نساء میں ہے۔ اے رسول مکرم، اس وقت آپ کی کیا شان ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک شہید لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر شہید بنا کر پیش کریں گے۔ یہ محشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے، جب ساری امتوں کے امام یعنی ان کے انبیاء کرام کو بلایا جائے گا اور وہ آپ کی شہادت، آپ کی گواہی دیں گے، آپ پر شہید ہوں گے اور آپ سارے انبیاء کرام کی گواہی دیں گے، ان کی تصدیق کریں گے۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم لوگ کس چیز کو شہادت شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اللہ عز و جل کی راہ میں قتل کرنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تو میری امت میں شہید بہت کم ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید، طاعون میں مرنے والا شہید، جو شخص اللہ کی راہ میں غرق ہوا وہ شہید، جو شخص اللہ کی راہ میں گر کر مرا وہ شہید، جو شخص اللہ کی راہ میں نمونیا میں مرا وہ بھی شہید۔ یہاں علماء کرام نے جو حکمی شہید ہیں، جن کے بارے میں حکم فرمایا گیا کہ یہ لوگ شہید ہیں، ان کا خلاصہ بیان کیا ہے اور ان کی تعداد یہاں تفسیر میں جو لکھی گئی ہے وہ 48 ہے، جن میں سے چند ایک میں بیان کرتا ہوں، اور یہ طویل ہونے کی وجہ سے ہر ایک شہید کو میں نہیں بیان کرتا۔ صاحب عقل جو لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ ان میں کیا کیا لوگ اور بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو میں وہ عرض کرتا ہوں تھوڑا سا۔ بیماریوں کے نام ہے طاعون میں مرنے والا شہید، پیٹ کی بیماریوں سے مرنے والا شہید، ڈوبنے والا شہید، دب کر مرنے والا شہید، نمونیا سے مرنے والا شہید، جل کر مرنے والا، درد ذیل میں مبتلا ہو کر مرنے والی، حاملہ اپنے ماں کی حفاظت کرنے والا، مارا جانے والا، اپنی جان کی حفاظت میں مارا جانے والا، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے کرتے ہوئے مارا جانے والا، دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا، سواری سے گر کر مرنے والا، اللہ کے راستے میں مرنے والا، علم دین کی طلب میں جانے والا، نماز کو جانے والا، حج کو جانے والا، غرض ہر نیک کام کے لیے جانے والا دوران سفر اگر مر جائے تو وہ شہید ہے۔ تو اس طرح بے شمار حادثے اس میں آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بلکہ مومن جس کام کے کرتے ہوئے بھی اور وہ کام نیکی والا ہو تو اس میں فوت ہو جائے تو اس کے لیے حکم شہید کا ہی آیا ہے۔ میرے دوستو،
بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ہر مومن شہید ہے۔ اس سے مراد وہ مومن ہے جس کا ایمان کامل اور قابل شمار ہو، ورنہ یہ بات بہت بعید ہے کہ جو شخص نفسانی تقاضوں، شہوت میں ڈوبا ہوا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے غافل ہو، اور وہ قیامت کے دن شہید اور صدیقین اور شہداء کے درجہ میں ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیا ہے کہ جو بندہ اپنی خواہش، اپنی ہر طرح کی خیال، تصور اللہ کے احکام کے تابع کر لے، اس کی سوچ، اس کے کام، اس کا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے تابع ہو جائے، تو وہ جب بھی مرے گا، جس حال میں مرے گا، وہ شہید کہلائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی دوستوں کو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ